بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز آپ تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا اور اس طرح آنے والے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ دوستوں سے بھی شیئر کر لیجیے گا، اس کا یقیناً آپ کو دوہرا اجر ملے گا۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شہور۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور وہی اللہ ہے جس نے مکہ کی وادی میں تمہارے ہاتھوں کو ان تک پہنچنے سے اور ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا، جبکہ وہ تمہیں ان پر قابو دے چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ سورہ فتح کی آیت 24 ہے۔ اللہ تعالی شانہ کے نظام میں جو اس کی قدرتیں جاری ہیں سراسر حکمت پر مبنی ہیں، اور قاعدہ ہی یہ ہے کہ دانش مند کی ہر بات دانش مندانہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی شانہ تو خالق دانش ہیں، ان کے تو سارے ہی امور حکمت سے، دانائیوں سے لبریز ہیں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب دیکھا مدینہ منورہ میں سن 6 ہجری میں کہ میں اور میرے اصحاب علیہم رضوان احرام باندھ کر عمرہ کرنے مکہ گئے، وہاں ہم نے طواف سعی عمرہ کیا ہے، ہدی کے قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہم نے وہاں ذبح کیے ہیں، لیکن اس میں تعیین نہیں تھی کہ یہ خواب اسی سال پورا ہوگا یا آگے اور آئندہ۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کا ذکر کیا تو سب مسلمانوں میں بڑا شوق اور جذبہ پہلے بھی تھا، اور پھر آپ کے ساتھ سفر کر کے، اور وہ بھی عمرہ کا، اور آپ کے ساتھ اس کی ادائیگی، اس نے شوق کو اور بڑھایا۔
قریش مکہ جن سے کئی جنگیں مسلمانوں کی ہو چکی تھیں، وہاں کے لوگوں کو اس لیے پہلے سے معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی جنگ کا جہاد کا سفر تھا نہیں، عمرے کی غرض تھی، اور وہاں قانون یہی تھا، شروع سے چلا آیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور کسی بھی دنیا کے شخص کو یہاں عبادت سے روکا نہیں جا سکتا۔ جب کوئی جو آئے، عمرہ کرے، حج کا موقع ہے حج کرے، ممانعت کسی کے لیے نہ تھی۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقریباً 1500 اصحاب علیہم رضوان کے ساتھ جب مکے سے چند میل کے فاصلے پر تشریف لا چکے تو مکہ والوں نے جو عام راستہ تھا اس پر خالد بن ولید جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، گھوڑ سواروں کا ایک لشکر دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو عمرے سے روکنے کے لیے وہاں متعین کر دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باخبر تھے سب باتوں سے، آپ نے اس معروف راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ جو تنگ اور مشکل تھا ادھر سے سفر کر کے، تو ویسے مدینے سے مکے آئیں تو حدیبیہ راستے میں نہیں آتا، اور دوسرے راستے سے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ وہاں ایک کنواں تھا، اس کا نام حدیبیہ تھا، ایک ساتھ بستی بھی تھی، گاؤں سا، وہ بھی حدیبیہ کہلاتا تھا۔ وہاں پڑاؤ ڈالا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے بھیجا، ان کے ہمراہ کچھ اور مسلمان بھی تھے، جن صحابہ جن کی تعداد 10 لکھی ہے، انہوں نے مکے کے سرداروں سے بات چیت کی کہ ہم جنگ کے لیے، لڑائی بڑائی کے لیے نہیں آئے، عمرے کے لیے آئے ہیں، احرام ہم نے باندھا ہوا ہے، جانور قربانی ہم نے کرنے، وہ ہمارے ساتھ ہیں، تم آگے سے جنگ کی تیاریاں اور لشکر کو بھیجا ہوا ہے تم نے، تو لڑائی سے بعد آ جاؤ، اور یہ ہمارا اور ہر انسان کا حق ہے، یہاں پر عمرہ کرے، حج کرے، طواف کرے، سعی کرے، تم کیسے ہمیں روک سکتے ہو؟ لیکن وہ پچھلے زخموں کی بنا پر اور اکڑ میں عصبیت میں آ کر ضد میں فیصلہ کر چکے تھے کہ نہیں، کسی قیمت پر انہیں مکے میں داخل نہیں ہونے دینا۔ پھر انہوں نے ایک دستہ فوج کا بنا کر 50 لوگوں پر مشتمل کہ تم اچانک جاؤ اور موقع پا کر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر ڈالو، اچانک حملہ کر دو۔ اور اس کے لیے انہوں نے رات کا وقت بھی منتخب کیا، پہاڑی علاقہ تھا، اس پر کہیں چھپ کر رات کے وقت، اور بالخصوص صبح فجر کی نماز تو یہ پڑھتے ہی ہیں، ان کو پتہ تھا، تو اس وقت میں حملہ کر دے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ چوکنا تھے، اور آپ نے وہاں ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھیں کہ اگر دشمن آئے اچانک حملہ کرے تو حفاظت کیسے کرنی ہے۔ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی سرکردگی میں جو دستہ تھا ان کے ہتھے یہ 50 آدمی چڑھ گئے، ان کو گرفتار کر لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ ہتھیار لگائے، حملہ آور ہونے کو تھے، ہم نے پکڑ لیا اچانک۔ انہوں نے سہیل بن عمر کو قریش مکہ نے بھیجا کہ ہمارے آدمی جو پکڑے گئے ہیں انہیں معاف کر دیں،
اور انہیں رہائی دے دیں، قتل نہ کریں۔ اور ادھر مزید شور و غوغا یہ کہ جب ایسے حالات ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی سفارت کاری کے تحت کہ جنگ نہ ہو، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اور یہ بات چیت چل رہی تھی، درمیان میں یہ واقعہ آ گیا۔ پھر وہ اور جوش میں آئے کہ ہمارا شہر اور ہمارے بندے، اور یہاں آ کر انہوں نے قید کر لیے، تو بہت انہوں نے شور کیا، فوج کے کئی دستے بنا کر روانہ کیے۔ انہوں نے بڑی شرارتیں کی۔ جہاں آپ کا پڑاؤ تھا تو دور سے تیر پھینکے جا سکتے تھے، یا اوپر پہاڑوں پر چڑھ کر پتھراؤ ہو سکتا تھا، وہ انہوں نے کیا۔ اور ایک مسلمان صحابی بھی اس میں شہید ہوئے۔ اور اس دوران میں 10 گھوڑ سوار ان کے اور قید ہو گئے، 60 بندے ہو گئے۔ اب سہیل بن عمر کو مکے والوں نے، وہ وہاں کا سردار تھا، سیانہ بندہ تھا، معاملات طے کرنے کے لیے بھیجا۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو بلا کسی شرط کے رہا کر دیا۔ اس خبر کے بعد جو پہلے پھیل چکی تھی کہ حضرت عثمان اور جتنے مسلمان مکے میں گئے تھے انہوں نے سب شہید کر دیے ہیں، اس سہیل نے آ کر بتایا نہیں یہ افواہ ہے، غلط خبر ہے، ہم نے تو ان کو کچھ بھی نہیں کہا، وہ زندہ سلامت موجود ہیں، تو آپ نے اس شرط پر کہ وہ پہلے بھیج دو ہمارے مسلمان، پھر ہم ان کو رہا کر دیں گے۔ اس کا ذکر اس آیت میں ارشاد فرمایا۔ پہلے بتایا حق تعالی شانہ نے کہ اگر جنگ ہوتی تو مسلمان غالب آ جاتے، یہ مغلوب ہو جاتے، لیکن جنگ میں ہمیشہ لوگ مقتول بھی ہوتے ہیں، قید بھی ہوتے ہیں۔ کچھ ضعیف مسلمان مکے میں جو ہجرت نہیں کر سکے تھے اور ان کا پتہ بھی نہیں تھا پورے طور پر، جنگ ہوتی تو وہ بھی پس جاتے، اور کچھ لوگوں کے مقدر میں ایمان بھی لکھا تھا، وہ مسلمان ہونے تھے، تو اللہ نے جنگ کو خود روکا ہے۔ جنگ ہوتی تو غلبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ فتح ہو جاتا، لیکن مزید جو مصلحتیں تھیں وہ سامنے نہ آتی۔ اس آیت میں یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پہلے بھی نرم تھا اور زیادہ نرم کر کے ان کو رہائی دے دی، مشرک قیدیوں کو، اور تم ان کو قتل کرتے، وہ تمہارے اوپر چڑھائی کرتے، اللہ نے اس معاملے سے اپنی قدرت سے بچا لیا۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ آگے کچھ مزید تفصیل ہے۔ حق تعالی شانہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا رب کریم سب بیماروں کو شفا عطا فر، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور، دین کی سمجھ عمل کی توفیق عنایت، سب مسلمانوں کو 5 نمازوں پہ استقامت اور پابندی اور سب فرائض پورا کرنے کی توفیق عنایت۔ جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش، جو زندہ ہیں ہم سب کو دین کی سمجھ عمل کی توفیق، حسن خاتمہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ محترم اور پیارے ویورز، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا بلاگ درس قرآن، جس میں سورہ الفتح کی آیت مبارکہ 24 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب۔ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی بلاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ پہنچتے رہیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خانہ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اجزاء و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، ایمان کی سلامتی کے ساتھ صحت کی دولت پائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔